روایت میں آتا ہے کہ کفار نے بہت مارا پیٹا حضرت ابوبکر کو. آپ کی سر اور داڑھی سے اس قدر پکڑ کر آپ کو کھینچا جاتا تھا کہ آپ کے اکثر بال گر گئے. تو یہ ظلم روا رکھا گیا لیکن آپ نے صبر کیا. یہی حال مجھے یاد آیا پاکستان میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ہمارے کمزور لوگوں کو ورغلارو گے، بہکالو گے کہ نمازیں پڑھ کے کہ تم لوگ مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو. اس لیے یہ قانون پاس ہوا ہے. اور تو اور کل ایک جگہ، دو جگہ سے بلکہ یہ خبر بھی آئی، ایک تو اخبار میں بھی چھپ گئی ہوئی ہے وہاں پاکستان میں، کہ غیر احمدی مولویوں نے یہ رپورٹ پولیس میں درج کروا دی کہ احمدی قربانی کی عید پہ قربانی کرتے ہیں اور یہ تو اسلامی شعار میں داخل ہے، اس لیے اس سے روکا جائے ان کو، ہمارے جذبات مضروب ہوتے ہیں. تو یہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں. بہرحال پولیس نے پھر، اور پولیس کا بھی یہ حال ہے، پولیس نے بلایا احمدیوں کو اور ان کو وارننگ دی کہ تمہاری قربانی اگر کرنی ہے تو چار دیواری کے اندر ہوگی، ذرا سا بھی کوئی اظہار باہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قربانی کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا بھی تمہیں حق نہیں. ایک روایت میں پھر آتا ہے، اور حالانکہ جو پتہ کیا گیا تو پتہ لگا کہ وہ احمدی تو پہلی قربانیاں اپنے گھر میں کرتے ہیں، بلکہ کسی سوائے اپنے بہت قریبیوں کو ظاہر بھی نہیں کرتے کہ ہم نے قربانی کی ہے. لیکن بہرحال ایک فساد پھیلانا تھا انہوں نے، اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ان کے ہاتھ آتا رہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو قریش کی عورتوں کو مخفی طور پر اسلام کی تبلیغ کرنے لگی. اب یہ عورت کا بھی صبر اور استقامت کا ایک عجیب واقعہ ہے. قریش کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے تیرے قبیلے کے پاس لے جائیں گے. پھر انہوں نے حضرت ام شریک کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کیا اور 3 دن تک کہتی ہیں نہ مجھے پانی پینے کو دیا اور نہ ہی کھانے کو دیا. تو آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ حواس برقرار نہ رہے. پھر وہ لوگ ایک جگہ اترے، خود تو وہ لوگ سایہ دار جگہ میں بیٹھے اور ان کو دھوپ میں باندھ دیا. حضرت ام شریک فرماتی ہیں کہ اسی حالت میں نے ایک پانی کا برتن دیکھا، میں اس میں سے تھوڑا سا پانی پیتی تو وہ مجھ سے دور ہو جاتا، پھر میں اس کو پکڑ کر کچھ پیتی، پھر وہ مجھ سے دور ہو جاتا، اور یہ کافی دفعہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں سیر ہو گئی، اچھی طرح تسلی ہو گئی پانی پی کے. حضرت ام شریک نے باقی ماندہ پانی اپنے جسم پر اور کپڑوں پر پھینک لیا. جب وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے پانی کے آثار اور آپ کی اچھی حالت دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ تو نے رسیاں وغیرہ کھول کر ہمارے پانی میں سے پیا. حضرت ام شریک نے جواباً ان سے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا. تو آپ نے ان کو سارا واقعہ سنایا ان لوگوں کو. اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تو ایسا ہے جیسا تو بیان کرتی ہے تو تمہارا دین سچا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے پانی کی مشکلوں کو میں دیکھا تو وہاں اتنا پانی تھا جتنا انہوں نے چھوڑا تھا. اسی بات پہ وہ لوگ اسلام بھی لے آئے. تو یہ بھی ایک عجیب نظارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا اجر اسی وقت دیا، 3 دن کے بھوک پیاس کو اپنے اس پیار کے انداز میں مٹایا اور خود انتظام فرما دیا. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو فقیع یہ بنو عبدالدار کے غلام تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے تھے تاکہ اسلام سے پھر جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے تھے. بنو عبدالدار سخت گرمی میں دوپہر کے وقت آپ کے کپڑے اتار کر اور لوہے میں جکڑ کر کھڑا کر دیتے تھے، پھر ایک چٹان لا کر آپ کی پشت پر رکھ دیتے تھے. اس اذیت کی وجہ سے آپ کے حواس گم ہو جاتے تھے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ اپنے صبر و استقامت کو انہوں نے لغزشانے دی ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں. امیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام تھے
امیہ ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت باہر لے جاتا اور زمین پر لٹا دیتا اور بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا لات اور عزا کی پرستش کر اور محمد کا انکار کر ورنہ اسی طرح عذاب دے کر مار دوں گا۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے احد احد، یہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک روز حضرت ابوبکر نے ان پر یہ جور و ستم دیکھا تو امیہ بن خلف کو ایک غلام دے کر اس کے بدلے میں حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر ایک مثال روایات میں ان کی بھی آتی ہے حضرت خباب کی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت خباب ان کی مجلس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت خباب کو بلا کر اپنے خاص مسند پر بٹھایا اور فرمایا کہ خباب آپ اس لائق ہیں کہ میرے ساتھ اس مسند پر بیٹھیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ سے بڑھ کر اس جگہ میرے ساتھ بیٹھنے کا کوئی مستحق ہو سوائے بلال کے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، بے شک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حقدار ہیں، لیکن بلال کو مشرکین کے ظلم سے بچانے والے موجود تھے، لیکن میرا تو کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے ان کے ظلم سے بچاتا۔ ایک دن مجھ پر ایسا بھی آیا کہ مجھے کافروں نے پکڑ لیا اور آگ جلا کر مجھے اس میں جھونک دیا، پھر ان میں سے ایک نے میرے سینے کے اوپر پاؤں رکھ دیا، پھر آپ نے اپنی پشت دکھائی، کپڑا اٹھایا، حضرت عمر کو دکھائی تو وہاں جلد پر جلنے کی وجہ سے، کھال جلنے کی وجہ سے اور چربی جلنے کی وجہ سے سفید لکیروں کے نشانات تھے۔ حضرت خباب بن ارت لوہار تھے اور تلواریں بنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تالیفی قلب کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس بات کا پتہ ان کی مالکن کو ام انمار کو پتہ لگ گیا، وہ ایک لوہا گرم کر کے آپ کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی۔ حضرت خباب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا۔ آپ نے دعا کی اللہم انصر خباب، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ اس کے نتیجے میں آپ کی مالکہ ام انمار کو سر میں ایک تکلیف لاحق ہو گئی جس سے وہ کتوں کی طرح چیخنے لگی تھی، اور اس کا علاج وہاں کے جو حکیم تھے انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو گرم لوہے کر کے تو اس کے سر پہ رکھو۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے سر کو گرم لوہے سے داغا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی بدلہ لیا اور صبر کا کس طرح انتقام لیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نے جب دیکھا آزمائش میں صحابہ کو، جب کہ وہ ولید بن مغیرہ کی پناہ میں صبح اور شام امن میں رہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ اللہ کی قسم ایک مشرک شخص کی پناہ میں میرا صبح شام بسر کرنا یقیناً میرے نفس کی کسی بڑی خرابی کی وجہ سے ہے، کیونکہ میرے ساتھی اور دینی بھائی تو اللہ تعالیٰ کی خاطر مصائب اور تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس پر آپ ولید بن مغیرہ کی طرف نکلے اور اس سے کہا کہ اے ابو عبد شمس، تمہاری پناہ پوری ہو گئی، میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا ہے میرے بھائی کے بیٹے کیوں، کیا میری قوم میں سے کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، لیکن میں اللہ کی پناہ کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں نہیں آنا چاہتا۔ ولید نے کہا کہ تم مسجد میں میرے ساتھ چلو، یعنی کعبہ میں، اور جس طرح میں نے تمہیں اعلانیہ طور پر پناہ دی تھی اسی طرح تم بھی اعلانیہ طور پر میری پناہ میں مجھے واپس لوٹا دو۔ حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ ہم مسجد پہنچے اور ولید نے کہا کہ یہ عثمان ہے اور میری امان مجھے لوٹانے آیا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اس نے سچ کہا ہے، میں نے اسے امان کو پورا کرنے والا اور معزز پایا ہے، لیکن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں آنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے اس کی امان اسے لوٹا دی ہے۔ پھر حضرت عثمان چلے گئے۔ لبید بن ربیعہ ایک مجلس میں قریش کے لوگوں کو اپنے اشعار سنا رہا تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب لبید نے یہ کہا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل ہو، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، اس پر حضرت عثمان بن مظعون نے کہا
تم نے سچ کہا۔ پھر لبید نے کہا وہ کلو نعیم لا محالہ تزائل، اور ہر نعمت لا محالہ ختم ہونے والی ہے۔ اس پر حضرت عثمان بن مضمون نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، جنت کی نعمت کبھی زائل نہیں ہوگی۔ لبید بن ربیعہ نے کہا کہ اے قریش کے گروہ، تم میں سے کوئی بھی کبھی مجھے تکلیف نہیں دیتا تھا، یہ طریق تم میں کب سے شروع ہو گیا ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ شخص اپنے ساتھیوں سمیت ایک بیوقوف ہے جس نے ہمارے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اس لیے تو اس کی بات سے اپنے دل میں کوئی برا نہ محسوس کر۔ حضرت عثمان نے اس کا جواب دے دیا اس بات کا، یہاں تک کہ معاملہ بڑھ گیا اور ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ کی آنکھ پر مکہ مارا، اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ باہر نکل آئی۔ ولید بن مغیرہ پاس بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے میرے بھائی کے بیٹے، اگر تو ایک روک والی امان میں ہوتا تو تیری آنکھ کو جو صدمہ پہنچا ہے اس سے وہ صحیح سلامت رہتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میری درست آنکھ بھی اسی سلوک کی محتاج ہے جو اس کی ساتھی کے ساتھ ہوا ہے، اور اے ابو عبد شمس، یقیناً میں اس ذات کی پناہ میں ہوں جو تم سے زیادہ معزز ہے اور زیادہ قادر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اس سے کہا کہ آؤ میرے بھائی کے بیٹے، اگر تم چاہو تو میری پناہ میں واپس آ سکتے ہو، لیکن حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔